ایک بھوکا مکڑا اپنے جال کے سامنے شکار کی طاق میں بیٹھا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا آئے اسے پھانس کر کھا جائے اور اپنی بھوک مٹائے۔ اسی وقت اس کے جال کے سامنے سے ایک مکھی اڑتی ہوئی گزری تو مکڑے نے اسے پھنسانے کے لیے خوش آمدی انداز میں مکھی سے کہا، بھی مکھی، تم روزانہ یہاں سے گزرتی ہو، کبھی میرے گھر بھی آؤ اور میری عزت بڑھاؤ، یہ سامنے ہی سیڑھی ہے۔ مکھی سمجھدار تھی، مکڑے کی باتوں سے اس کا مقصد سمجھ گئی اور کہنے لگی، میں اتنی نادان نہیں کہ جو تمہاری سیڑھی پر قدم بھی رکھوں، کیونکہ اگر میں تمہارے گھر آئی تو کبھی واپس نہ جا سکوں گی۔ جب اس بات سے مکڑے کا کام نہ بنا تو اس نے مکھی سے اپنے گھر کی تعریف کر کے گھیرنا چاہا کہ میرا گھر اگرچہ باہر سے کٹیا کی طرح دکھائی دیتا ہے مگر اس کے اندر باریک باریک پردے ہیں اور اس میں مہمانوں کے اور آرام دہ بچھونے بھی ہیں۔ میرے گھر کی دیواریں آئینے کی طرح شفاف ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ مکھی عقل مند تھی، مکڑے کی باتوں میں نہ آئی اور کہنے لگی، اللہ تمہارے نرم بچھونے سے بچائے، ان پر اگر کوئی لیٹا تو تمہارا شکار بن جائے گا اور واپس باہر نہ آ سکے گا۔ مکھی کی سمجھداری دیکھ کر مکڑے نے سوچا کہ اس عقل مند مکھی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے خوشامد سے کام لینا پڑے گا۔ مکڑے نے اب بڑی ہوشیاری سے مکھی کی خوشامد شروع کر دی اور بولا، تمہاری صورت بہت حسین ہے، تمہاری آنکھوں کی مثال تو چپکتے ہوئے ہیروں کی طرح ہے اور اڑتے وقت تمہاری آواز بھنبھناہٹ کی خوبصورت گیت کی طرح اچھی لگتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، سمجھدار مکھی خوشامد سن کر خوش ہو گئی اور اس کا دل نرم پڑ اور اس نے اپنی عقل سے کام لینا ہی چھوڑ دیا اور مکڑے سے کہا، بھائی، کسی کا دل توڑنا اور انکار کرنا بہت بری بات ہے۔ بس یہ کہہ کر مکھی اڑی اور مکڑے کے جال میں داخل ہونے لگی۔ پھر جیسے مکھی پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑ لیا اور کھا گیا۔ اس طرح مکڑے نے خوشامد کر کے اپنی بھوک مٹائی اور مکھی خوشامد کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس نظم سے بچوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونے کے بجائے اپنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ سامنے والا جو تعریف کر رہا ہے وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے، کیونکہ خوشامد کا مطلب ہے کسی کی جھوٹی تعریف کر کے اس سے اپنا مقصد پورا کرنا۔ ہمیں عقل اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور خوشامد سے بچ کر رہنا چاہیے، ورنہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔